بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، میرے چینل پر تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات شیئر کی جاتی ہیں، تو آج 12 اکتوبر 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے معلومات: 12 اکتوبر 1999 پاکستان کا چوتھا مارشل لا نافذ ہوا، لیکن جب 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ملک میں چوتھا مارشل لا لگایا تو اس کا نام مارشل لا نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہلائے تھے۔ جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کا دور آمریت 8 سال 10 ماہ اور 6 دن پر محیط تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سیاسی ہمدردی، بغض اور حمایت ایک طرف رکھ کر دیں اور یہ واقعہ پڑھیں۔ 12 اکتوبر 1999 کا دن ہے جب پاکستان کا آرمی چیف جنرل جوائنٹ چیئرمین چیفز آف سٹاف کمیٹی پرویز مشرف اپنے سری لنکا کے دورے سے واپس PIA کی کمرشل پرواز سے واپس کراچی آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ میجر جنرل طارق مجید اور بریگیڈیئر ندیم تاج بھی جہاز میں سوار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں سرکاری اہلکاروں سمیت مسافروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جہاز ابھی فضا میں ہی تھا جب وزیر اعظم نواز شریف نے یکایک پرویز مشرف کو اس کے عہدے سے ہٹا کر DGISI جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد سول ایویشن کو حکومت کی جانب سے ہدایت جاری کر دی گئی کہ مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ مت ہونے دیا جائے۔ فضا میں اڑتے طیارے کے اندر بیٹھے مشرف کو کچھ علم نہیں کہ نیچے زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک پائلٹ مسافرین کو بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مشرف سمیت تمام مسافر ششد رہ جاتے ہیں۔ پائلٹ سمجھتا ہے کہ شاید کنٹرول ٹاور میں بیٹھا بندہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر لینڈنگ کے لیے رابطہ کرتا ہے اور اس مرتبہ اسے انکار سننے کو ملتا ہے۔ اسی دوران طیارہ فضا میں 30 منٹ تک گردش کرتا ہے۔ جہاز میں فیول کا لیول کم ہونا شروع ہو گیا۔ مسافر بلند بآواز کلمہ طیبہ ورد شروع کر چکے تھے۔ مشرف اٹھ کر کاکپٹ میں جاتا ہے اور کنٹرول ٹاور سے خود رابطہ کر کے کہتا ہے کہ وہ آرمی چیف ہے، جہاز کو لینڈ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ آگے سے جواب ملتا ہے کہ حکومت کا حکم ہے کہ آپ کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مشرف کہتا ہے کہ جہاز میں صرف وہ اکیلا سوار نہیں بلکہ 150 مسافر بھی موجود تھے۔ جہاز کا ایندھن کم ہو رہا تھا، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی تھیں۔ آگے سے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوتی ہے، پھر چند منٹ بعد کنٹرول ٹاور سے جواب ملتا ہے کہ حکومت نے بات کر لی ہے، آپ جہاز کو موڑ کر انڈیا کی طرف لے جائیں اور بھارتی ریاست گجرات یا احمد آباد میں لینڈنگ کر لیں۔ یاد رہے کہ ابھی 1 سال قبل مشرف نے کارگل کے ذریعے بھارت کو ششد ذکر پہنچائی تھی، اور اب حکومت پاکستان اپنے آرمی چیف سے کہہ رہی تھی کہ اس کا طیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہو سکتا، البتہ بھارتی ریاست گجرات لینڈ کر لے۔ اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ بھی شاید مودی ہی ہوا کرتا تھا۔ مشرف یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے پائلٹ سے کہا کہ وہ کراچی کی بجائے نواب شاہ ایئرپورٹ کی طرف جہاز کو موڑ لے اور وہاں لینڈنگ کی کوشش کرے۔ پائلٹ نے ایسا ہی کیا، لیکن وہاں سے بھی حکومت کی طرف سے انکار ہی ملا۔ جہاز میں موجود مسافرین کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ جہاز میں صرف 50 منٹ کا فیول باقی بچا تھا۔ مشرف کے کہنے پر جہاز کو واپس کراچی کی طرف موڑا گیا۔ حکومت کی ہدایت پر رن وے کی بتیاں مکمل بجھا دی گئیں تاکہ جہاز لینڈ نہ کر سکے۔ وہاں دیکھ کر پائلٹ نے مایوسی سے مشرف کی طرف دیکھا اور پوچھا اب کیا ہو سکتا ہے۔ مشرف نے کنٹرول ٹاور سے آخری مرتبہ بات کی اور کہا کہ اس کی ملٹری پولیس سے بات کروائی جائے یا پھر اسے اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اس دوران فوج کی قیادت تک خبر پہنچ چکی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی نے فوری طور پر کراچی ایئرپورٹ کو سیز کر کے کنٹرول سنبھال لیا اور مشرف کا طیارہ لینڈ بحفاظت کروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ملٹری پولیس نے ضیاء الدین بٹ کو گھر میں محصور کر دیا تاکہ کمان کی تبدیلی نہ ہو سکے۔ مشرف طیارے سے باہر نکلا، مسافرین کو بحفاظت لاؤنج تک پہنچایا گیا۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور نواز حکومت کو برطرف کر دیا۔ یہ واقعہ منو درست ہے، جو کہ ویکیپیڈیا سمیت دنیا کے تمام اخبارات اور ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اگر آپ اپنے بغض کو ایک طرف رکھ چکے ہیں تو اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا ملک کے آرمی چیف کے طیارے کو لینڈنگ سے انکار غداری تھی؟ کیا 150 مسافروں کی جان خطرے میں ڈالنا اقدام قتل کے مترادف نہیں؟ کیا پاکستان کی فوجی قیادت کو بھارت کی سرزمین پر زبردستی طیارہ لینڈ کرنے کا کہنا سنگین غداری نہیں؟ اور ہاں، مشرف کے ٹیک اوور کو اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے قانونی قرار دیتے ہوئے 3 سال کی مہلت دے دی تھی۔ سعید الزمان صدیقی کو نواز شریف نے زرداری کے مقابل اپنا صدارتی امیدوار بھی کھڑا کیا تھا اور بعد میں آنے والے چیف جسٹس
ارشاد حسن نے بھی مشرف کے ٹیک اوور اور آئین معطلی کو جائز قرار دیا تھا۔ اس کے ساتھ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بھی توثیق کرنے والے ججوں میں شامل تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر سزا ہی دینی ہے تو پھر سب کو دی جائے، اس کے پیچھے یہی واقعات ہیں۔ دیکھا جائے تو مشرف کا قصور کم تھا، اسے اکسانے والا غیر آئینی احکامات دینے والا نواز شریف اصل غداری کا مرتکب ہوا تھا۔ مشرف کو ڈی چوک پر شوق سے لٹکائیں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوری عدلی اور سویلین قیادت کو بھی لٹکانے کا اہتمام کیا جائے۔ کئی مہینوں سے حکومت کے بارے میں بھی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ آج حکومت ختم ہو جائے گی، کل برطرف کر دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ اس ماحول میں ایک روز پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر 5 بجے کے انگریزی کے نیوز بلیٹن میں یہ خبر چلی کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزیر اعظم نے ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ جو ہی یہ اطلاع ٹیلی ویژن سے نشر ہوئی، GHQ پہنچی، کور کمانڈر نے اس حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف اس وقت ملک سے باہر ہیں، حکومت اگر انہیں ان کے عہدے سے ہٹانا ہی چاہتی ہے تو اس کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، بصورت دیگر وہ جنرل پرویز مشرف ہی کو احکامات کی تعمیل کریں گے۔ یہ سنسنی خیز خبر سامنے آنے کے آدھے گھنٹے کے اندر ہی فوج نے پاکستان ٹیلی ویژن کی مرد پر قبضہ کر لیا اور اس خبر کو رکوا دیا۔ پھر سپاہیوں نے وزیر اعظم ہاؤس جا کر وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں ان کے نامزد کردہ آرمی چیف کو حراست میں لے لیا۔ فوج نے چند ہی گھنٹوں میں اسلام آباد کی اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف سری لنکا کی آزادی کی 50 سالہ تقریبات میں شرکت کر کے کولمبو سے واپس آ رہے تھے، جب جنرل پرویز مشرف اس کارروائی سے بے خبر تھے، حکومت نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہا اور کوشش کی کہ جنرل پرویز مشرف جس طیارے میں سوار ہیں اسے کراچی ایئرپورٹ پر اترنے نہ دیا جائے۔ اس لیے اس دوران آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو زمین پر لانے کا آپریشن بھی جاری تھا۔ جنرل مشرف کے بقول جہاز کے کپتان سے کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کے باہر کسی جگہ پر لینڈنگ کرے اور بقول ان کے انڈیا میں اترنا ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان کے یہ الفاظ تھے "اور مائی ڈیڈ باڈی"۔ لیکن ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے کو نواب شاہ ایئرپورٹ کی طرف موڑنے کے احکامات دیے گئے تھے، جہاں اس وقت کے IG سندھ رانا مقبول کو صورتحال کو سنبھالنا تھا۔ بہرحال فوج نے ایئرپورٹ کا کنٹرول لے لیا اور ایمرجنسی کے حالات PK-805 کو لینڈنگ کو یقینی بنا دیا۔ جب جنرل پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترا ہی تھا، جب جنرل پرویز مشرف طیارے سے باہر آئے تو فوج نے انہیں آرمی چیف ہی کا پروٹوکول دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فوج نے پورے ملک کے انتظامی حالات پر کنٹرول کر لیا اور وزیر اعظم نواز شریف کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا اور جنرل پرویز مشرف ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ بعد میں سپریم کورٹ نے فوجی اقدام کی توثیق کی اور اصلاحات اور انتخابات کے لیے 3 سال کا وقت دیا، لیکن پرویز مشرف نے 8 سال 10 ماہ اور 6 دن اس مملکت خدا داد پر حکومت کی۔ ناظرین، 12 اکتوبر 1999 کے اندرونی حالات و واقعات جو میں نے پیش کیے ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ اسی طرح کی تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دوگنی رات چگنی ترقی دے اور پاکستان کے حق میں جو بہتر ہے وہی حکمران عطا کیے جائیں۔ اللہ حافظ۔